بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ آج کی یہ نشست دلائل الخیرات شریف کی شرح کے تعلق سے پہلی نشست ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً گاہے گاہے امام فاسی کی یہ شرح جو دلائل الخیرات شریف کی شرح ہے مطالع المسرات، اس کے چیدہ چیدہ مقامات کو پڑھ کر آپ احباب کو سنائیں، اور یہ ہمارا سننا اور سنانا دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کا سبب ہو، دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اس سننے سنانے کی برکت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس کی بھرپور جزا عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم۔ کوئی سا بھی درود شریف جو یاد ہو تو وہ پڑھ لیں جب کوئی درود شریف پڑھنے کا کہا جائے۔ شرح دلائل الخیرات شریف۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر وبک نستعین۔ آج سے ہم باقاعدہ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات کو پڑھنے سننے کا آغاز کریں گے۔ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات اس کے تمام شروحات سے منفرد، جامع اور دقیق ہے۔ جتنی شرحیں دلائل الخیرات شریف کی لکھی گئی ہیں ان میں امام فاسی کی شرح سب سے زیادہ مشہور، معروف، آسان بھی ہے اور دقیق بھی ہے۔ کتاب اور مصنف۔ اس کتاب کا پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار ہے، یعنی یہ جو ہم شرح پڑھ رہے ہیں اس کا نام الگ ہے، وہ مطالع المسرات ہے۔ جس کتاب کی یہ شرح ہے اس کا نام ہے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار۔ اس کے مصنف قطب وقت امام جزولی رحمہ اللہ و رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا اسم گرامی ابو عبداللہ محمد سید محمد بن سلیمان الجزولی الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ 807 ہجری میں مراکش کے اندر پیدا ہوئے اور 870 ہجری میں آپ نے صبح کی نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں وصال فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی دن ظہر کے وقت آپ کی بنائی ہوئی مسجد کے صحن میں آپ کو دفن کیا گیا۔ پھر آپ کے وصال کے 77 سال کے بعد سلطان ابو العباس مراکش میں داخل ہوا تو اس نے آپ کے جسد مبارک کو لے جا کر مراکش کے قبرستان ریاض العروس میں دفن کیا اور اس پر گنبد تعمیر کیا۔ جس وقت آپ کا جسد اطہر نکالا گیا، 77 سالوں کے بعد امام جزولی کا جب جسد اطہر نکالا گیا ان کی قبر شریف سے، تو اس قدر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک شخص نے آپ کے چہرے پر انگلی رکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس جگہ سے خون ہٹ گیا۔ جب انگلی ہٹائی تو پھر دوبارہ خون عود کر آیا، جیسے زندوں کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ تو وصال سے قبل آپ نے حجامت بنوائی تھی، اس کا اثر بھی بدستور موجود تھا۔ امام جزولی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس آج بھی مراکش میں موجود ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے،
لوگ بکثرت زیارت کو آتے ہیں، وہاں دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی ہے آج بھی۔ حضرت شارح رحمہ اللہ یعنی امام فاسی رحمہ اللہ، جو شرح اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اس کے شارح امام علامہ محمد مہدی بن احمد بن علی بن یوسف الفاسی، یہ 1033 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1109 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ۔ آپ بہت بڑے متبحر عالم تھے، وسعت مطالعہ علوم صرف و نحو و لغت و حدیث و تفسیر و تاریخ پر کامل درک سے آپ کی تبحر علمی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام فاسی رحمہ اللہ نے دلائل الخیرات شریف کی 3 شرحیں لکھی تھی، مبسوط، متوسط اور مختصر۔ اس وقت ہم جس شرح کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ مختصر ہے، اللہ اکبر، 850 صفحات کی یہ شرح ہے۔ اگر یہ مختصر ہے تو آپ پھر مبسوط اور متوسط شرح کس قدر ضخیم ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شارح رحمہ اللہ کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ شرح اور سبب تالیف۔ امام فاسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس شرح سے قبل میں دلائل الخیرات شریف کی جو شرحیں لکھی تھی میں نے، اس میں تمام شروحات و حواشی کو جمع کر دیا تھا۔ جو نصوص اور بہترین فوائد مجھے مستحضر تھے وہ میں نے اس میں سمو دیے تھے۔ پھر متعدد حضرات نے اس شرح کو طویل قرار دیا اور مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ اس سے مختصر کچھ شرح لکھوں اور اس میں غیر ضروری بات حذف کر دی جائے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ شرح لکھنا شروع کی۔ اس میں ضروری اور مفید امور پر اکتفا کیا اور کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ کیا جو اس سے قبل نہ تھیں۔ میں نے اس شرح میں پورا متن ذکر کیا اور جس امر کی تحقیق ایک بار کر لی دوبارہ اس پر کلام نہیں کیا۔ اس شرح کا نام میں نے مطالع المسرات بجلاء دلائل الخیرات یعنی دلائل الخیرات کی شرح میں مسرتوں کے طلوع ہونے کے مقامات رکھا۔ تذکرہ حضرت مصنف قدس سرہ العزیز۔ امام فاسی رحمہ اللہ نے صاحب دلائل الخیرات کا ذکر قبل از شرح ان الفاظ میں کیا ہے: امام و مقتدیٰ، عالم با عمل، ولی کبیر، عارف کامل، محقق واصل، اپنے زمانے کے کتب اور یکتا، سید ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ جزولہ کی ایک شاخ سہلالہ سے ہے۔ آپ نے فاس میں علم حاصل کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہیں دلائل الخیرات شریف لکھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے فاس کی جامع قروسین کے کتب خانہ کی کتابوں کی مدد سے دلائل الخیرات شریف مرتب فرمائی۔ اس کے بعد 14 سالوں تک خلوت میں مصروف عبادت رہے، پھر مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے گوشہ نشینی سے باہر تشریف لائے اور آصفی کے سرحد پر قیام کیا اور مریدین و معتقدین کی تربیت کا آغاز کیا۔ کثیر تعداد میں بندگان خدا آپ کے دست مبارک پر طائب ہوئے۔ آپ کا چرچا 4 دانگ عالم میں پھیل گیا۔ آپ سے بڑے بڑے خوارق، عظیم کرامات اور فضائل جلیلہ کا ظہور ہوا جن سے بڑے بڑے عالی دماغ حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت شیخ احکام الہیہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا تھے اور اوراد و وظائف کثرت سے ادا کرتے تھے۔ پھر آصفی کے حاکم نے حکم دیا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، چنانچہ آپ شہر آفرغال چلے گئے اور وہاں مریدین کی تربیت اور راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا۔
آپ کی برکت سے انہیں انوار و اسرار حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نغمے بلاد مغرب میں پھیل گئے۔ آپ کا شہرہ دور دراز تک پہنچا، آپ کے مریدین ہر جانب پھیل گئے۔ آپ کی بدولت بندگان خدا اور شہروں کو نئی زندگی ملی۔ مغرب میں طریقت کے آثار مٹ چکے تھے، مان پڑ چکے تھے، آپ نے از سر نو اس کی تجدید فرمائی۔ خلفاء اور مریدوں کی تعداد۔ آپ نے بہت سے مشائخ کو خلعت خلافت سے نوازا۔ آپ کی نصرت و امداد کا فیض عام تھا اور آپ کی برکات کثرت سے لوگوں تک پہنچی۔ آپ اپنے مریدین کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے۔ ان میں سے شیخ ابو عبداللہ صغیر سہیلی اور شیخ ابو محمد عبد الکریم المنذری اپنے احباب کی ایک جماعت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور راہ خداوندی کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ لوگ بڑی کثرت سے آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور مریدین کا ہجوم آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ معتقدین ہر جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حاضر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے قرب اور ثواب کے طلبگاروں کی تعداد 12,665 تک پہنچ گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے مرتبے اور شیخ کے قرب کے مطابق خیر عظیم حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب باقاعدہ جیسے اس شرح کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ائمہ مصنفین کا معمول، ائمہ مصنفین کا طریقہ اور معمول بن چکا ہے کہ کتب علمیہ کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرتے ہیں، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اکثر رسائل کا بھی یہی انداز ہے۔ اس سے پہلا مقصد قرآن کریم کی پیروی ہے، دوسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس ارشاد پر عمل کہ کل امر ذی بال لا ابدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کہ جس ذی شان کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہے۔ خطیب نے کتاب الجامع میں یہ حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے۔ ایک روایت میں ابتر کی جگہ اقطع اور ایک روایت میں اجزم، اور یہ تشبیہ بلیغ کے ذریعے قابل نفرت عیب کا اظہار ہے۔ ان تمام الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اگرچہ بظاہر مکمل ہے لیکن در حقیقت ناتمام اور بے برکت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام نیک کام، جائز اور مباح کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں، ورنہ بظاہر وہ کام تو مکمل لگے گا لیکن در حقیقت وہ برکت سے خالی ہوگا۔ بسم اللہ سے ابتدا کا مقصد، بسم اللہ سے ابتدا کا مقصد اور مطلب ذات باری تعالیٰ سے استعانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا، اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نام اللہ، یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ تمام اسماء سے زیادہ خاص ہے۔ یہ اسم سب سے زیادہ معرفہ اور سب سے بڑا اسم ہے، سب سے زیادہ مشہور، سب سے بڑا اسم ہے، کیونکہ یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الوہیت سے موصوف ہے، لہٰذا یہ تمام اسماء حسنہ کے معانی کا جامع ہے، یعنی جتنے اسماء صفاتیہ ہیں ان کے جتنے معانی ہیں ان تمام معانی کا جامع واحد ایک اسم اللہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اسماء کسی ایک معنی کے ساتھ خاص ہیں، باقی تمام اسماء تخلق کے لیے ہیں۔ جتنے اسماء صفاتی ہیں وہ تخلق کے لیے ہے کہ یعنی انسان اپنی حیثیت کے مطابق ان کے معانی سے موصوف ہو، اس سے متصف ہو، لیکن یہ اسم یعنی اللہ یہ صرف تعلق کے لیے ہے، یہ تخلق کے لیے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔
اس میں بندے کا حصہ محویت اور تمام تر توجہات کو ذات باری تعالیٰ پر اس طرح مرکوز کر دینا ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی دکھائی دے اور نہ کسی کے طرف دھیان جائے۔ رحمان و رحیم، یعنی اللہ کے بعد بسم اللہ شریف میں الرحمن الرحیم ہے، تو رحمان و رحیم رحمت سے مشتق صفت کے صیغے ہیں۔ مشتق مطلب ڈیرائیوڈ فرام، کہ جیسے وہ رحمت سے مشتق ہے، رحمت مشتق کا مطلب ڈیرائیوڈ، یہ سمجھ لیں، جو مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی رحمت و سلامتی نازل فرمائے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ یہ بھی دلائل الخیرات شریف کے تمام نسخوں میں شامل ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ رسائل کی ابتدا میں بسم اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے درود پاک کا لکھنا بغیر کسی انکار کے امت مسلمہ میں رائج ہے۔ صدر اول یعنی زمانہ صحابہ میں یہ طریقہ جاری نہیں تھا، بلکہ بنو ہاشم کی خلافت میں جاری ہوا، پھر دنیا بھر کے مسلمانوں نے اسے اپنا لیا۔ بعض حضرات کتاب کا اختتام بھی درود شریف پر کرتے ہیں۔ شیخ یوسف بن عمر فرماتے ہیں، پھر اس پر اجماع ہو گیا کہ جو بھی کتاب لکھی جائے گی اس میں بسم اللہ شریف کے بعد درود شریف لکھا جائے گا۔ درود شریف سے ابتدا کا مقصد، اس کے چند مقاصد ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے برکت حاصل کرنا کہ فرمایا کہ جس کلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف نہ ہوں وہ ہر برکت سے محروم ہے، یعنی وہ کام ہر برکت سے محروم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اہم کام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور مجھ پر درود شریف بھیجے بغیر شروع کیا جائے بے برکت ہے۔ نمبر 2، درود شریف کی کثرت کو غنیمت جاننا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا، کے مطابق ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو جمع کرنا۔ ایک جماعت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اے حبیب جب بھی میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی قدر حق ادا کرنا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان تمام نعمتوں کا ان تک پہنچنے کا واسطہ ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یعنی اسلام کی ہدایت آپ ہی کی برکت اور آپ ہی کی ہاتھوں بندوں تک پہنچی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 5 یہ کہ اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر کے حق بندگی ادا کرنا، لہٰذا اس میں زیادہ فرما برداری ہے، اور اسی لیے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کرنے کو ہر عمل پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق کے حق میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ کیوں؟ درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کے ساتھ مشغولیت ہے، اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی سے ہی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ تعمیل ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو ان کی بزرگی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور ابلیس ملعون نے چونکہ حکم کی خلاف ورزی کی اس لیے ذلیل و خوار ہوا۔ درود پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخلوق پر فرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، آدمی پر لازم ہے کہ بکثرت درود و سلام بھیجے اور اس سے غافل نہ رہے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اب آنے والی نشستوں کے تعلق سے ایک دورانیہ جو نشست کا ہوگا 10-15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسٹینڈرڈ دورانیہ کا بنا لیا جائے گا، اور اسی حساب سے باقی نشستیں آئیں گی کہ اس میں اسی قدر مضمون پڑھے جائیں گے کہ وہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ کا جو دورانیہ ہے وہ اس کا احاطہ کر لیں۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ تھوڑا تھوڑا اسی طریقے سے پڑھ کے آپ احباب کو سناؤ۔ اور تمام لوگ درود شریف کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں گھروں میں، اور ترجمہ قرآن کنز ایمان اس کو پڑھیں۔ فقیر کا معمول ابھی پچھلے 2-2.5 سالوں سے یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کنز ایمان اور اس کے ساتھ میں جو تفسیر خزائن العرفان ہے اس کو میں اپنے گھر والوں کو پڑھ کر کے سناتا آ رہا ہوں، اور بے فضلہ تبارک و تعالیٰ 28 پارے پہ ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو اللہ چاہے تو چند ماہ میں وہ کنز ایمان اور تفسیر خزائن العرفان یہ مکمل ہو جائے گی، اور فقیر جیسے ایک اخلاقی یا دینی ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ اپنے تمام گھر والوں کو بھائی ہم نے قرآن کریم کنز ایمان، صحیح ترجمہ قرآن اور تفسیر خزائن العرفان جو کہ مختصر اور جامع اور بہت اعلیٰ اور بہترین تفسیر ہے وہ پڑھ کر کے سنا دی۔ تو آپ احباب بھی اسی طریقے سے اپنے گھروں میں ترجمہ کنز ایمان کا بھی اہتمام کریں، درود شریف کی بھی کثرت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔